اللہ قادر ہے تو قدرت کو ہی صرف نہیں دیکھنا، دیکھنا یہ ہوگا کہ وہ عادل بھی ہے، وہ اپنی قدرت کا استعمال وہاں کرتا ہے جو عین عدل ہو، عین عدل ہو وہاں وہ اپنی قدرت کا استعمال کرے گا۔ اللہ قادر ہے، مقدور میں بھی تو قابلیت ہو، اسی کو عدالت کہا جاتا ہے۔ دربار امام الرشید سجا ہوا ہے، میرے مولا رضا مناظروں کے لیے روزانہ تشریف فرما ہوتے ہیں، 80 سے زیادہ مناظرے کیے ہیں مولا رضا نے اسی دربار میں۔ یہ پیغام بھی میرا بچہ اور جوان لیتا جائے، ہم جنہیں امام مانتے ہیں نا وہ زمانے سے متاثر نہیں ہوتے، زمانے کو متاثر کرتے ہیں۔ جی، حالات سے اثر لینا یہ ائمہ کہاں نہیں ہے، ائمہ حالات کو تبدیل کرتے ہیں، اور اگر حالات ان سے مساعد نہ ہو، ان کے مطابق نہ ہو، تو ان نامساعد حالات کو اپنے حق میں تبدیل کرنا ہی امامت ہے۔ لے کر آئے تھے نا مرو سے، مرو میں لے کر آئے تھے مدینہ منورہ سے مولا رضا کو، یہ سمجھ رہے تھے کہ میں انہیں کنٹرول میں رکھوں گا، ان کو اپنے سامنے رکھوں گا، ان پہ نظارت رکھوں گا، اپنی مرضی سے انہیں ملنے ملانے دوں گا، میں ملاقاتیں کرنے دوں گا، ان کے تمام ملاقاتوں پر اور ان کے چاہنے والوں پر نظر رکھی جائے گی۔ میرے مولا نے اسی دربار کو، اللہ اکبر، جس دربار کو یہ سمجھ کر بنایا گیا تھا کہ مولا پہ نظارت رکھی جائے گی، مولا رضا نے اسی دربار کو دین کی تبلیغ کا مدرسہ بنا دیا۔ لہذا 80 سے زیادہ مناظرے ہیں مولا رضا کے جو دربار امام الرشید میں حضرت نے ملحدوں سے، کافروں سے، مشرکوں سے، مسلمانوں کے مختلف فرق سے، مختلف مذاہب سے میرے مولا نے مناظرے کیے ہیں۔ انہی مناظروں میں ایک مناظرہ، ایک دہریہ جو مانتا ہی نہیں ہے اللہ کو، کسی مبدا کو، کسی مرکز کو مانتا نہیں ہے نا، جو اسے کہتے ہیں دہریہ۔ وہ کہتا ہے کہ آپ کا عقیدہ ہے کہ اللہ ہر شے پہ قدرت رکھتا ہے، میں اپنی بحث میں ہوں، اپنے عنوان میں ہوں، آپ کا عقیدہ ہے کہ اللہ ہر شے پہ قدرت رکھتا ہے؟ حضرت نے فرمایا لا ریب ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پہ قدرت رکھتا ہے۔ کہنے لگا اللہ ہر شے پہ قدرت رکھتا ہے؟ یہ سن کر 2 قدم آگے بڑھا، جیب میں ہاتھ ڈال کے مرغی کا انڈا نکالتا ہے اور امام رضا کے سامنے بڑھاتے ہوئے کہتا ہے اگر اللہ ہر شے پہ قدرت رکھتا ہے تو اس انڈے میں دنیا کو ڈال سکتا ہے؟ سوال تو ہے، مگر میرے مولا نے اس کے سوال پر ایک سوال کیا، بتا تیرا کام کیا ہے، تو کرتا کیا ہے؟ مولا یہ سوال اس لیے کر رہے تاکہ جان سکیں اس کا معیار فہم کیا ہے۔ نحنو معاشر الانبیاء نکلم الناس علی قدر عقولہم، ہم انبیاء کرام، ہم اہل بیت عصمت و طہارت، ہم لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق بات کرتے ہیں۔ عزیزو، میرے وطن کے 85 مسئلوں کے 2-3 ہی حل ہیں، ان حلوں میں سے ایک حل یہ ہے کہ ہر شخص کو اپنی حدوں کا پتہ ہونا چاہیے۔ جب ہر شخص اپنی حد کو پتہ لگا لے گا کہ میری حد کہاں تک ہے تو دوسروں کی حد میں وہ قدم نہیں رکھے گا، فساد ہی نہیں ہوگا۔ میری قوم کے مسائل کا ایک حل یہ ہے کہ مجھے اپنی حدوں کا پتہ ہونا چاہیے، میری ایک حد ہے، آپ کی ایک حد ہے، ہم سب کی ایک حد ہے، ہمیں اپنی حد کا پتہ ہونا چاہیے۔ میرے مولا سوال کر رہے ہیں، توجہ ہے، میرے مولا سوال کر رہے ہیں بتاؤ تم کرتے کیا ہو؟ کہنے لگا اس انڈے میں دنیا کو ڈال سکتا ہے، مرغی کے انڈے میں؟ حضرت نے فرمایا تم کرتے کیا ہو مولا رضا، کرتے کیا ہو؟ کہنے لگا میں بڑھائی ہوں، نجار، کھاتی، کارپینٹر۔ حضرت کے ہاتھ میں عصائے پیغمبر تھا، نبی مبارک کا، نبی محترم کا، نبی مکرم کا عصا تھا۔ آگے بڑھا کے فرمایا اس سے مجھے تخت بنا دو۔ کہنے لگا میں تخت بنا سکتا ہوں مگر اس لکڑی میں صلاحیت نہیں ہے کہ یہ تخت بنے۔ حضرت نے فرمایا یہی تمہارا جواب ہے۔ اللہ ہر شے پر قادر ہے، انڈے میں صلاحیت نہیں ہے کہ وہ دنیا کو اپنے اندر لے سکے، لہذا قادر اپنی قدرت کا استعمال کرتا ہے مقدور کو دیکھ کر۔ مقدور میں بھی تو قابلیت ہو کہ وہ یہ کام اس پر ہو سکے۔ غور فرمایا ساری دنیا تو اللہ نے ایک لمحے میں بنا دی، کن فیکون۔ یہ زمین اور آسمان 6 دنوں میں کیوں بنائے؟ وہ مسئلہ بنانے والے کا نہیں ہے، یہ بن ہی نہیں سکتے تھے ایک مرحلے میں۔ زمین و آسمان کے جب تھے ہی مراحل تو ایک دم کیسے بن جاتے؟ یہ مقدور کا مسئلہ تھا جو 6 دن میں زمین اور آسمان بنے، اللہ کا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اللہ کی قدرت کے اوپر کوئی حرف نہیں آ رہا، زمین اور آسمان میں قابلیت نہیں تھی کہ وہ ایک لمحے میں بنتے۔ جی
وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، ہر شے پر قدرت